داہلے کا صرف ایک ہی راستہ تھا جو شہر سے باہر جانے والی پکی سڑک سے دائیں طرف ایک فرلانگ ہٹ کر تھا، مگر پکی سڑک سے دائیں طرف ہوتے ہی پولیس چوکی بنی تھی جو کسی بھی اجنبی کو ادھر جانے نہیں دیتے تھے۔ مگر شکنتلا تو غائب حالت میں تھی، اپنے غلام جن کے ساتھ چوکی کے اوپر سے اڑتی ہوئی ہامون کی کٹیا کی طرف چل دی۔ چوکی سے ہاردار تک پکا راستہ تھا، ہاردار تاروں کے پاس ہی گھڑ سوار دستے کالے گھوڑوں کے ہمراہ چاق و چوبند کھڑے تھے۔ شکنتلا یہاں سے بھی اڑتی ہوئی آگے چلی گئی۔ یہاں راستے کے دونوں طرف کھجوروں کے درخت لگے تھے جو حویلی کے صدر دروازے تک جاتے تھے۔ ہر طرف خاموشی چھائی تھی۔ صدر دروازہ کالے رنگ کی لکڑی سے بنا محراب نما تھا جس پر مختلف دیوی دیوتاؤں کی اشکال ابھری ہوئی تھی۔ وہاں کے چاروں طرف انتہائی بلند سیاہ اینٹوں سے بنی چار دیواری تھی، دیواروں پر بھی دیوتاؤں کی شکلیں بنی تھی۔ شکنتلا حویلی کی چار دیواری سے اندر داخل ہونے سے قبل فضا ہی میں رک گئی اور اس کے ہونٹ بڑبڑ کرنے لگے، کیونکہ اس کے خیال میں حفاظتی حصار ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ اس میدان کی پرانی کھلاڑی تھی۔ پڑھنے کے بعد اس نے اپنے شانے پر موجود نادیدہ تھیلے میں سے وہی نادیدہ تھیلا جو ناگ داس نے اسے دیا تھا، ایک گیند نما سفید گولا نکالا اور پھر اپنی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو خنجر سے ہلکا سا کٹ لگا کر خون کے چند قطرے سفید گولے پر ٹپکائے اور وہ گولا دیوار کے اندر کی جانب ہوا میں اچھال دیا تو ہلکی سی چٹاک سے چنگاریاں ابھری جو جلد ہی معدوم ہو گئی۔ تو شکنتلا مسکراتی ہوئی حویلی کے اندر اتر گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی شکنتلا چوکنی ہو گئی۔ گوش سے پتہ تھا کہ ہامون موجود نہیں تھا، مگر محتاط رہنا اس کی سرشت میں شامل تھا۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ اس کی غلام کوئی بدرو یا جنات یا کوئی اور کالی طاقتیں حویلی کی حفاظت پر مامور ہوں۔ آپ شکنتلا نے عقابی نظروں اور چیتے کی سی تیزی سے چاروں طرف دیکھا۔ حویلی کا سین رتیلا تھا، البتہ ریت میں سے جگہ جگہ عجیب الشکل بلکہ بد شکل کرخت چہرے نکلے ہوئے تھے۔ ان کی شکلیں عام پودوں یا اس کے پتوں جیسی نہ تھیں، بلکہ پتوں اور ٹہنیوں کی ترتیب سے مختلف شکلیں بنی ہوئی تھیں۔ کہیں لمبے دانتوں والی شکل تھی، کہیں بڑی بڑی انگلیاں یا الٹے پیروں والی عورتوں کی شکلیں بنی تھی، لیکن بظاہر پودے ہی تھے۔ کہیں کوئی روشندان، کھڑکی یا دروازہ نہ تھا۔ تحت نظر دیوار جس میں گول اینٹیں بھورے رنگ کی لگی تھی۔ شکنتلا ہوا میں تیرتی ہوئی حویلی کی دیوار کے اطراف طواف کرنے لگی، لیکن اسے کوئی رخنا، کوئی درز، کوئی سوراخ ایسا نظر نہ آیا جس سے اندر داخل ہوا جا سکتا ہو۔ اب شکنتلا کی پیشانی پر پریشانی کی سلوٹیں ابھرنے لگیں۔ وہ سوچنے لگی کہ ہامون نے کوئی زبردست انتظام اپنی کٹیا کا کر رکھا تھا۔ پھر کسی خیال کے تحت شکنتلا غائب حالت میں اڑتی ہوئی حویلی کی چھت پر جا پہنچی۔ جن اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ چھت بھی ہموار اور سپاٹ تھی۔ صرف ایک جگہ شکنتلا کو سوراخ نظر آیا، جیسے دھوئیں کی چمنی ہو، آتش دان سے چھت تک بنی ہو۔ شکنتلا اس چمنی کے پاس جا پہنچی، اس سے نیچے جھانکنے کی کوشش کی، لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ اب شکنتلا نے اپنے غلام جن کو حکم دیا کہ اس کے اندر گھس جائے اور نیچے کی کوئی خبر لائے۔ جن ہچکچانے لگا، لیکن جب شکنتلا نے سختی سے اسے اندر جانے کا حکم دیا تو وہ مجبور ہو کر چمنی میں گھس گیا اور شکنتلا وہیں اس کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر گزر گئی، جن واپس نہ آیا۔ شکنتلا ادھر ادھر گھوم رہی تھی، لیکن وہاں اسے کوئی کام کی چیز نظر نہ آئی۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو دور دور تک لکودک رتیلے میدان تھے جن میں بگولے اڑ رہے تھے۔ اچانک ہی شکنتلا کو ایک ہلکی سی دھمک سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی اس نے حویلی کی چھت پر اپنے پیروں تلے معمولی سی لرزش محسوس کی۔ تو فوراً ہی شکنتلا چوکنی ہو گئی کہ ضرور کچھ ہوا ہے، یا تو جن نے اندر جا کر کوئی واردات ڈال دی ہے یا پھر اس کے ساتھ کوئی ہاتھ ہو گیا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا ہے جلد ہی اس کا نتیجہ آ جانا تھا۔ ابھی شکنتلا یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اندھیرا چھٹ گیا اور ساتھ ہی شکنتلا کو بے شمار ایسے کالے جنگ حوالے دکھائی دیے جنہوں نے شکنتلا کو گھیر رکھا تھا۔ شکنتلا ہمتن گوش ہو گئی، اس کے ہونٹ سکڑ گئے اور وہ لومڑی کی طرح گھوم گھوم کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اسے دکھائی دیا کہ چاروں طرف سے وہ ہامون کے موکل بیروں کے نرگے میں آ گئی ہے اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ اسے غائب حالت میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو شکنتلا کے ہونٹ تیزی سے ہلنے لگے، لیکن اس کا منتر مکمل ہونے سے بیشتر بدروہیں چنگاڑتی ہوئی اس پر حملہ ور ہو گئی اور ان کے پتلے لمبے لجے ہاتھ جیسے ہی شکنتلا کے جسم کو چھوئے، شکنتلا کو ایک دم شدید خارش کا احساس ابھرا، لیکن وہ تجربہ کار تھی، وہ جانتی تھی کہ خارش شروع کر دی تو پھر بچنا محال ہو جائے گا۔ لہٰذا اس نے ساری توجہ اپنے منتر کی طرف مرکوز کر کے رکھی اور آنکھیں بند کر کے سکڑب جاپ جپتی رہی۔ ادھر بدروہوں نے شکنتلا کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ جانے ان کا ارادہ کیا تھا کہ شکنتلا کا جاپ مکمل ہو گیا اور ہر طرف برقی چنگاریاں سی پھوٹ پڑی جن سے بدروہوں کے لجلجے وجود منتشر ہونے لگے۔ ذرا سی دیر میں میدان صاف ہو گیا، لیکن اس کے باوجود شکنتلا چوکنے انداز میں ادھر ادھر دیکھتی رہی، لیکن اب ہر طرف امن تھا۔ شکنتلا سمجھ گئی کہ اس کا موکل جن کسی خطرے سے دوچار ہو چکا ہے اور شاید اس کو قابو کرنے والے ہی تھے جو بعد میں شکنتلا پر حملہ ور ہوئے، لیکن شکنتلا ترنوالا نہ تھی۔ شکنتلا اب سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ اب میں خود اس چمنی کے ذریعے نیچے اتر جاؤں، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ کہیں نیچے جا کر کسی نئی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جاؤں، کیونکہ سامری کا پتلا بھی غالباً ہامون کے قبضے میں ہے، شمالہ بھی پنجرے میں بند قید ہے، کوئی سے ادینہ لے اڑی ہے، مگر
کیا معلوم کہ ہامون جو اس کے پیچھے گیا ہے اس نے نہ صرف شمالہ کا پنجرہ چھین لیا ہو بلکہ عین ممکن ہے کہ ادینہ بھی اس کے قابو میں آ گئی ہو، اور اگر واقعی یہی صورتحال ہوئی تو لے دے کے وہ یعنی شکنتلا ہی اکیلے باقی بچتی ہے، اور اگر چمنی سے اترتے ہی اس پر کوئی نیا عذاب نازل ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ ان سوچوں نے شکنتلا کا ترا نکال دیا اور اس نے جلد از جلد ہامون کی کٹیا سے دور ہو جانے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر غلام جن کی فکر کیے بغیر فضا میں بلند ہو کر کٹیا سے دور ہوتی چلی گئی۔ اب اس کا رخ ایک بار پھر شاہی محل کی طرف تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ غائب حالت میں رہ کر شیو شیپو کو دیکھے گی، ہو سکتا ہے ہامون وہاں آ گیا ہو۔ دیکھتی ہوں کہ شیو شیپو اسے میرے لیے کیسے ہموار کرتی ہے، اور یہ بھی کہ ہامون غائب شکنتلا کو محسوس کرتا ہے کہ نہیں۔ انہی سوچوں میں گم شکنتلا شاہی محل میں داخل ہو کر مہمانوں کے کمرے کی طرف چل پڑی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ آج شیو شیپو کی مصروفیات زیادہ ہیں اور وہ ابھی اپنے کمرے میں نہیں گئی ہوگی۔ لیکن اس سے قبل شکنتلا نے اپنے گرد حفاظتی حصار قائم کرنے کے لیے کالی دیوی کا شبھ جاپ جپ لیا، اور اس پر کوئی بھی انداوار کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ مہمان خانے کے باہر کڑا پہرا تھا۔ مہمان خانے کو چاروں طرف سے گھیرے ننگی تلواریں لیے حبشی غلام پہرے پر مامور تھے۔ پہلے بڑا سا ہال نما کمرہ تھا جس میں شیو شیپو کے مشیر بیٹھے تھے۔ ملاقاتیوں کا ہجوم بھی تھا جس میں سفارتکار، وزیر، گورنر، امراء اور بڑے بڑے تاجر خوبصورت نشستوں پر براجمان تھے۔ مشیرے نے باری باری ملاقات کے کمرے میں ملاقات کا دورانیہ بتا کر باری باری اندر بھیج رہے تھے۔ شکنتلا ان سب کو دیکھتے ہوئے ملاقاتی کمرے کے دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی دو افراد اندر داخل ہوئے شکنتلا بھی ان کے پیچھے پیچھے اندر چلی گئی۔ اندر کی سج دھج دیکھتے ہی شکنتلا اش کر اٹھی۔ یہ ایک جہازی سائز کمرہ تھا۔ کمرے کی دیواروں پر پھولوں کی سینکڑوں رنگ برنگی لڑیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ اکثر کھڑکیاں بھی باغ کی طرف کھلتی تھیں، اور اونچی چھت والا ہوادار کمرہ، چھت پر سندل کے مورچھل لگے تھے جن کی ہوا سے بھی خوشبوئیں بکھر رہی تھیں۔ دیوار سے دیوار تک بچھے ہوئے ایرانی دبیز قالینوں پر پاؤں دھس دھس جا رہے تھے۔ چھت سے لٹکے قیمتی فانوس، کھڑکیوں، دروازوں اور کرسیوں کی لکڑی پر اعلیٰ میناکاری، مکمل اور خالص سونے کا بنا مرصع تخت شاہی جس پر بیش قیمت پوشاک پہنے اور سر پر سونے کا تاج سجائے شیو شیپو پوری تمکنت سے جلوہ افروز تھی۔ اندر آنے والے فوراً ہی جھک گئے۔ شکنتلا چونکہ غائب تھی لہٰذا ایک طرف ہو کر خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ دیواروں کے ساتھ ایک غلام ایک کنیز کے حساب سے زرق برق لباسوں میں ملبوس خدام جھکے ہوئے تھے، جبکہ شیو شیپو کے عقب اور دائیں بائیں چار کنیزیں معطب لیکن چوکنی کھڑی تھیں۔ شیو شیپو تخت کی پشت سے ٹیک لگائے دونوں نازک ہاتھ تخت کی ہتھیلیوں پر رکھے بیٹھی آنے والے دونوں ادھیڑ عمر اشخاص کو خاموشی سے دیکھتی رہی، اور پھر دائیں بائیں ہاتھ کو ہلا کر بیٹھنے کا خفیف سا اشارہ کر دیا۔ دونوں آنے والوں نے اپنا مدعا بیان کیا جس کو سن کر شیو شیپو نے احکامات جاری کیے۔ ان کے بعد اہم ملکی زمہ آتے رہے۔ یہ سلسلہ کئی گھنٹے چلتا رہا۔ سفیر، مشیر، وزیر، حکماں، سائنسدان، عوام میں سے خاص لوگ جوک در جوک ملاقات کے لیے ایک کے بعد ایک کر کے آتے رہے۔ شکنتلا کے لیے یہ سب کچھ بوریت کے سوا کچھ نہ تھا۔ بلاخر سپہر کے وقت شیو شیپو اٹھ کھڑی ہوئی اور کڑے پہرے میں محل کے اندرونی حصے کی طرف چل دی۔ شکنتلا بھی اس کے ساتھ ساتھ غائب حالت میں چل رہی تھی۔ شیو شیپو ابھی اپنے آرام کمرے میں جا کر بیٹھی ہی تھی کہ غلام نے حاضر ہو کر شاہی جادوگر ہامون کی آمد کی خبر سنائی۔ ہامون کے آنے کا سن کر شکنتلا چوکنی ہو گئی، اور سب سے پہلے اس نے ادھر ادھر کھڑکیوں کو دیکھا جو باغیچے کی طرف کھلتی تھی، تاکہ اگر کوئی ایسی پتا آن پڑے کہ اچانک فرار ہونا پڑ جائے تو مشکل نہ ہو۔ اس کے بعد ایک کھلی کھڑکی کے پاس آن کھڑی ہو گئی۔ اس اثنا میں ہامون کی پوری حرافات کے ساتھ شکل نظر آئی جس پر لعنت برس رہی تھی۔ سیاہ بھجنگ کرہت چہرہ۔ شیو شیپو اسے دیکھ کر مسکرائی اور اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ شکنتلا مسکرا کر رہ گئی۔ وہ جان چکی تھی کہ شیو شیپو کو اس کی دھمکی یاد آ رہی ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ دیکھوں اب شیو شیپو اس سے کیا بات کرتی ہے، لیکن اس سے قبل اس بات کا یقین ضروری تھا کہ آیا ہامون کو شکنتلا کی موجودگی کا علم ہوتا ہے کہ نہیں۔ اس مقصد کے لیے شکنتلا نے شیو شیپو کو چھوڑ کر ہامون کے چہرے پر اپنی نظریں جما کر بغور اس کا مشاہدہ کیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ہامون کتنا بھی بڑا جادوگر ہو، اگر اسے شکنتلا کی موجودگی کا احساس ابھرا تو ایک خفیف تاثر اس کے چہرے سے ضرور ظاہر ہوگا۔ شکنتلا کی قیافہ شناسی کام آئی۔ ہامون جادوگر جیسے ہی شکنتلا کے قدرے نزدیک ہوا ناک اوپر کھینچ کر شوں کرتے ہوئے اپنی بٹنوں جیسی گول آنکھیں مکاری سے گھمانے لگا اور چوکنے انداز میں چاروں طرف گھوم گیا۔ شکنتلا بھی اپنی جگہ ہمتن گوش ہو گئی۔ کیا بات ہے ہامون جی؟ شیو شیپو مسکرائی۔ کچھ خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ اس کمرے میں کوئی نادیدہ ہستی موجود ہے؟ ہامون الجھے ہوئے انداز میں بولا، اور پھر شیو شیپو کا جواب سنے بغیر آنکھیں سکیڑ کر غور سے ایک ایک جگہ کو دیکھنے لگا، لیکن کچھ دیر بعد ناکامی سے سر ہلانے لگا۔ البتہ کوششیں اس نے ترک نہ کی اور زمین پر اکڑوں بیٹھ کر کچھ بڑبڑانے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ اپنی جیب میں سے چند صفوف کی تھیلیاں نکال کر ان میں سے مختلف رنگوں کے صفوف چٹکی نکال کر اپنی ہتھیلی پر ڈالنے لگا، اور پھر سارے صفوف ملا کر دونوں ہاتھوں کے درمیان مسلنے لگا۔
مسلتے مسلتے اچانک اس نے ہتھیلیوں کو کھول دیا اور زور سے پھونک مار کر سفوف اڑا دیا تو زبردست چنگاریاں پیدا ہوئیں اور چرر چرر کی آوازیں آنے لگی۔ چنگاریاں پورے کمرے میں پھیل گئیں۔ شکنتلا کی آنکھوں میں بھی ایک دو چنگاریاں گھس گئیں جس سے اسے سخت جلن آنکھوں میں محسوس ہوئی اور کچھ چنگاریاں سانس کے ساتھ شکنتلا کے حلق اور ناک میں بھی اتر گئیں، جس سے شکنتلا کے گلے میں خراش آ گئی تو اسے چھینک اور کھانسی ایک ساتھ ابھرنے لگی۔ لیکن شکنتلا نے کمال ضبط سے اپنے آپ پر کنٹرول کیا۔ وہ اب جا کر ہامون کی چال کو سمجھی تھی۔ اس نے کوئی ایسا جادوئی عمل دہرایا تھا جس سے نادیدہ ہستی ہی متاثر ہوئی تھی، کیونکہ باقی لوگوں پر شکنتلا نے ہامون کے اس عمل کا کوئی اثر نہ دیکھا تھا۔ یہ تو شکنتلا کی تجربہ کاری کام آ گئی تھی، ورنہ ہامون نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی اس کا بھانڈا پھوڑنے کی۔ ادھر شپ شپو بھی پہلو بدلنے لگی تھی، لہٰذا شاید اسے شکنتلا کی وہ دھمکی یاد آ رہی تھی کہ کسی طریقے سے میری ہامون سے صلح کراؤ۔ شکنتلا اب تیار تھی کہ ہامون کا اگلا حملہ کون سا ہوگا، لیکن ہامون گہری سوچ میں ڈبکیاں کھاتے ہوئے اپنے دانتوں سے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ شاید اسے اپنا یہ آزمودہ بار خالی جانے کا قلق تھا۔ چھوڑیے ہامون جی، آپ کو وہم ہوا ہے، یہاں کس نے ہونا ہے؟ شپ شپو سریلی آواز میں مسکراتے ہوئے لہجے میں بولی اور اٹھ کر خراما خراما ہامون کی طرف بڑھنے لگی۔ نہیں شپو، ہامون ٹھوس لہجے میں بولا، میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، میری چھٹی اس بار بار خطرے کا نکارہ بجا رہی ہے اور میری ناک ندیدہ دشمن کی بو سے جلے جا رہی ہے، تو پھر ایسا کریں کہ ندیدہ ہستی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیں۔ شپ شپو نے مسکرا کر اپنی گوری ملائم باہیں ہامون کے گلے میں ڈال دی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ملکہ؟ ندیدہ دشمن ہو نہ ہو، شکنتلا ہے، اس کو میں اپنا دوست بنا لوں جو صدیوں کی دوری سے اپنے یار سامری کو لینے آئی ہے؟ پھر بھی آواز دے کر اسے دوستی کی پیشکش کر کے تو دیکھیں، سامری کو لے جاتی ہے تو لے جانے دیں، ہم نے کیا سامری کا اچار ڈالنا ہے؟ شپ شپو لاپرواہی سے بولی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ہامون بدک کر بولا۔ میں جادوگروں کا شہنشاہ ایک عورت کے سامنے ماتھا ٹیکوں؟ یہ بزدلی بھی ہے اور بے وقوفی بھی۔ بے وقوفی اور بہادری میں بال برابری فرق ہوتا ہے ہامون، شکنتلا پورے اطمینان سے بولی تو ہامون اچھل پڑا اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگا اور عین اس سمت دیکھنے لگا جہاں سے آواز آئی تھی۔ لیکن شکنتلا اتنی بے وقوف کہاں تھی؟ اس نے تو بولنے کے ساتھ ہی اپنی جگہ تبدیل کر لی تھی، اور وہ ابھی چلتے ہوئے نہیں بلکہ خاموشی سے بلسط بھر اس کے پاؤں اٹھے تھے، یعنی ہوا میں تیرتے ہوئے وہ ادھر ادھر مسلسل جگہ تبدیل کر رہی تھی تاکہ ہامون اندازہ نہ کر سکے کہ شکنتلا کہاں پر ہے۔ شکنتلا کی آواز سن کر شپ شپو کے چہرے پر بھی ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ شکنتلا اتنی بہادر ہے تو سامنے آ، ہامون گرجا۔ تو اتنا بڑا جادوگر ہے تو مجھے ظاہر کر دے۔ شکنتلا کی طنزیہ ہنسی نما آواز آئی۔ میرے ساتھ ٹھٹول تجھے مہنگا پڑے گا، ہامون جذبز ہو کر بولا۔ شکنتلا ہمیشہ سے مہنگے شوق پالتی ہے ہامون، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ میرے ساتھ دوستی کر لے۔ میری شرط صرف اتنی ہے کہ سامری مجھے لوٹا دو، باقی میری تم سے کوئی دشمنی نہیں۔ میں تمہاری تاریخ سے واقف ہوں شکنتلا، تم مکار، چلتر اور دھوکے باز ہے۔ اپنی چکنی چپڑی باتوں اور حسن کے ہتھیاروں سے دشمنوں کو زلفوں کے جال میں قید کر کے پھڑپڑانے پر مجبور کر دیتی ہے اور پھر اس کو تڑپا تڑپا کر مارتی ہے۔ لیکن ہامون کچی گولیاں نہیں کھیلا، ٹھیک ہے ہامون؟ شکنتلا کی غائبانہ آواز ابھری۔ اب شکنتلا بھی تیرے ساتھ پکی گولیوں سے لڑے گی۔ شکنتلا کی اس دھمکی کے ساتھ آگ کے شعلے ہامون کی طرف لپکے، لیکن ہامون بے خبر نہ تھا۔ وہ پلک چپکنے میں غائب ہو گیا اور پھر ایک دوسری جگہ ظاہر ہوا، لیکن ابھی ظاہر ہو کر کھڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کے پیروں میں ایک اژدہا ظاہر ہوا جو منہ اوپر کر کے زہریلی بھاپ پھینکنے لگا، جس سے ہامون تڑپ کر پھر غائب ہو گیا۔ شکنتلا تیزی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن اب کے باری ہامون کی تھی۔ ہامون غائب شکنتلا کی جگہ کا اندازہ کر چکا تھا، کیونکہ آنن فانن جس جگہ شکنتلا کھڑی تھی وہاں چاروں طرف آگ کے شعلے بھڑک اٹھے، لیکن اس سے قبل کہ شکنتلا کو جھلساتے شکنتلا نے شعلوں کی طرف انگلیاں جھٹکی تو شعلے پھول بن کر فرش پر گر گئے۔ لیکن شکنتلا اس حملے سے ترا گئی تھی، لیکن اپنی سبقت ثابت کرنے کے لیے اس نے ہامون پر فیصلہ کن حملے کا ارادہ کر لیا اور چپکے سے ہوا میں تیرتی ہوئی بے آواز ہامون کے قریب چلی گئی اور سگڑب جاب جپنے لگی۔ جاب مکمل ہوتے ہی ہامون کے پیروں کی طرف پھونک ماری تو اچانک ہی ہامون کے پیروں تلے سے فرش شک ہو گیا اور ہامون زمین میں دھنسنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے کمر تک دھنس گیا۔ لیکن اب وہ سنبھل چکا تھا اور تیزی سے جوابی عمل کر کے دھنسنے کے عمل کو روکا اور پھر وہ تیزی سے اوپر کو اٹھنے لگا، لیکن ابھی پنڈلیوں تک ہی باہر آیا تھا کہ شک شدہ فرش برابر ہو گیا اور ہامون کی دونوں ٹانگیں پنڈلیوں تک دھنسی رہ گئیں اور ہامون بے بس پھڑپڑانے لگا۔ اس نے بہترا زور لگایا، بے شمار جتن کیے، لیکن ندارت شکنتلا کا سکڑب اسے اپنے پنجوں میں لے چکا تھا۔ جب شکنتلا کو تسلی ہو گئی کہ ہامون اب قابو میں آ ہی گیا ہے تو وہ کہکا لگاتی ہوئی ظاہر ہو گئی۔ اس سارے عمل کے دوران شپ شپو اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھی مجسم حیرت بنی رہی۔ اس کی خواہش تھی کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے تاکہ مقابلے کی فضا ختم ہو جائے اور وہ پھر سکون سے حکومت کر سکے۔ شکنتلا فاتحانہ انداز میں کہکا لگاتے ہامون کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہامون نے شکنتلا کو پہلی بار دیکھا تھا، وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اتنی پرانی اور تجربہ کار جادوگرنی اتنی کم عمر حسینہ دل نواز ہوگی۔ وہ اپنی تکلیف بھول کر اس کی رعنائیوں میں کھو گیا۔ ہامون، شکنتلا مس مس کرتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی ہو کر دونوں ہاتھ اپنے کمر پر جما کر بولی۔ اب یقیناً تمہیں شکنتلا کی طاقتوں کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔
ابھی شکنتلا اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ یکایک ہامون نے اپنے دونوں ہاتھ شکنتلا کی طرف کر دیے تو زوم کی زناٹے دار آواز کے ساتھ ہامون کے بازو لمبے ہوتے چلے گئے اور پلک چھپکنے سے قبل ہی شکنتلا کی سرائی دار گردن ہامون کے ہاتھ میں آ گئی۔ شکنتلا اس غیر متوقع افتاد سے گھبرا گئی اور غیر شعوری طور پر اپنے دونوں ہاتھ اپنی گردن پر جمے ہامون کے ہاتھوں پر رکھ دیے تو اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے دونوں ہاتھ بھی حرکت سے قاصر ہیں اور وہ ہاتھ ہامون کے ہاتھوں کے ساتھ چپک کر رہ گئے۔ ادھر ہامون کے ہاتھوں کا فولادی شکنجا شکنتلا کی گردن پر کسنے لگا۔ شکنتلا کی سانس رکنے لگی، منہ کھل گیا، آنکھیں ابل کر ڈھیلوں سے باہر آنے لگی۔ اس نئی صورتحال سے شپ شپو اٹھ کھڑی ہوئی اور حالی حالی نظروں سے کبھی شکنتلا اور کبھی ہامون کو دیکھنے لگی۔ اس کیفیت اور کشمکش کے لمحات طویل ہونے لگے۔ شکنتلا کا خوبصورت چہرہ کرب اور غصے کی اماجگاہ بننے لگا۔ خود ہامون کی حالت اچھی نہ تھی، وہ گھٹنوں تک فرش میں دھنسا ہوا تھا۔ شکنتلا کی گردن ہامون کے طویل بازوؤں کے ہاتھوں میں تھی۔ ادھر شپ شپو بھی پہلو بدلتے بدلتے اس دراری عالم میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمام غلام کنیزیں مارے خوف کے شاہی آداب اور ملکہ کے احترام کو بھول کر بھاگ چکے تھے۔ کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اگر شکنتلا کا داؤ لگ جاتا تو ہامون کی موت یقینی تھی، اور اگر شکنتلا اپنی گردن تڑوا بیٹھتی تو اس کی کہانی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ داؤ پیچ کھیل رہے تھے۔ شکنتلا اوجھل جاپ جپنے لگی تاکہ نظروں سے ہی غائب ہو جائے، مگر اس وقت اس کی حیرت اور پریشانی دو چند ہو گئی جب عمل مکمل کرنے کے باوجود وہ غائب نہ ہو سکی۔ ادھر ہامون ہر منتر آزمانے کے باوجود اپنی ٹانگیں فرشی شکنجے سے آزاد نہ کروا سکا۔ ان دونوں کی دھینگا مشتی جاری تھی کہ شپ شپو قریب آ گئی اور ایک ہاتھ ہامون کی کلائی اور دوسرا شکنتلا کے شانے پر رکھ کر کہنے لگی، میری درخواست مان لو، دونوں آپس میں صلح کر لو۔ شپ شپو کی بات سن کر شکنتلا فوراً بولی، میں نے تو اسے صلح کی پیشکش پہلے بھی کی تھی، میں بھی صلح کر سکتا ہوں، مگر پہلے اسے کہو میری ٹانگیں آزاد کرے۔ ہامون شاید اس عذاب شکن صورتحال سے اکتایا ہوا تھا۔ یہ لو، شکنتلا نے کہا تو اگلے ہی لمحے ہامون کی ایک ٹانگ زمین سے باہر نکل آئی۔ اب تم ایک ہاتھ ہٹاؤ۔ شکنتلا نے شرط پیش کی تو ہامون نے ایک ہاتھ ہٹا لیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ہامون کی دوسری ٹانگ بھی فرش سے باہر آنے لگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا ہاتھ بھی شکنتلا کے شانے سے سرکنے لگا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو آزاد کر دیا، لیکن ابھی تک آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو کینہ توز نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ بیٹھ جائیں اور ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، آپ دونوں کی آپس میں کیا دشمنی ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، صلح کر لیں اور دوستوں کی طرح رہیں۔ شپ شپو دراصل شکنتلا کی دھمکی کے باموجب چل رہی تھی۔ مجھے صلح میں کوئی اعتراض نہیں، ہامون ایک شاہانہ کرسی پر بیٹھ کر اپنی پنڈلیوں کو سہلاتے ہوئے بولا۔ میں ہامون جی آپ کی قوتوں کی دل کی گہرائیوں سے قائل ہو گئی ہوں۔ شکنتلا اچانک مسکرانے لگی، ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی گردن کے پٹھوں کو بھی مسل رہی تھی جہاں ہامون کی انگلیوں کے نشانات چھپ چکے تھے۔ شکنتلا کی بات کے پیچھے چھپی شکست کو بھانپ کر ہامون کے دانت ہولے ہولے ہونٹوں سے جھانکنے کی کوشش کرنے لگے۔ حالانکہ شکنتلا جالے عنکبوت بن رہی تھی، یہ بھی اس کے طریقہ واردات کا ایک پہلو تھا کہ دشمن کو اپنی طرف سے بے فکر کرنے کی کوشش کی جائے۔ دونوں کو سلجھو کیفیت کی جانب بڑھتا پا کر شپ شپو کے چہرے پر بھی طمانینت امڑنے لگی اور وہ بھی اپنے بھاری بھرکم اطلس و کم خواب کے لباس کو سنبھالتی جڑاؤ تخت پر جا کر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی تو اسے کوئی کنیز غلام نظر نہ آئے تو اس کے کم سن گلابی چہرے پر ناگواریت پھیلنے لگی۔ اسے یہ گستاخی ناقابل معافی نظر آئی۔ تالی بجا کر اس نے کسی کو طلب کرنا چاہا، لیکن شاید سب غلام کنیزیں مارے ڈر کے دور بھاگ چکے تھے، لہٰذا کوئی نہ آیا، جسے کم سن ملکہ کا شاہانہ مزاج درم برم ہونے لگا۔ اس نے دوبارہ اور پھر 112 تالی بجائی اور پھر بھی کوئی نہ آیا تو اپنی جگہ سے اٹھی اور دیوار کے ساتھ لڑکی سونے کی ہتھوڑی جس کا دستہ چاندی کا تھا کو اتار کر دیوار پر بنے گول نشان پر زور سے مارا تو دور جلترنگ بجنے کی آوازیں آنے لگی۔ فوراً ہی غلام حاضر ہو گیا اور شپ شپو اسے دیکھ کر بولی، ہمارے لیے مشروب کا بندوبست کرو اور ان تمام کنیزوں غلاموں کو گرفتار کر کے تیزابی تالاب کے پاس کھڑا کر دیا جائے جو یہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ تیزاب سے بھرے تالاب کے پاس ہی تمام مفرور کنیزیں اور غلام کھڑے تھے۔ پاس ہی شپ شپو، ہامون اور شکنتلا بھی موجود تھے۔ ہامون جی، شپ شپو نے شاہی جادوگر کو مخاطب کیا، ان گستاخ کنیزوں اور غلاموں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ آپ خود انہیں اپنے ہاتھوں تیزاب سے بھرے تالاب میں دھکا دے کر گرا دے تاکہ یہ کمزاد اپنے انجام کو پہنچ سکیں۔ شپ شپو کی بات سن کر ہامون آگے بڑھا تو غلام اور کنیزیں سجدے میں گر گئے اور شپ شپو کے پیروں کو چھونے لگے۔ ادھر ہامون بڑے کروفر سے آگے بڑھا اور ایک کنیز کو بالوں سے پکڑ کر کسیٹتے ہوئے تیزی سے تالاب کے پاس پہنچ گیا۔ کنیز کی دلخراش چیخوں سے حاضرین کے کلیجے پھٹ رہے تھے، مگر ملکہ کی زبان سے نکلا ہر لفظ حکم اور قانون ہونے کی وجہ سے کسی میں بولنے کی تاب نہ تھی، لہٰذا ہامون کنیز کو تالاب کے پاس دھکا دینے لگا۔ عین اسی لمحے شپ شپو نے آنکھ کے خفیف اشارے سے شکنتلا کو کہا کہ ہامون کو بھی تالاب میں دھکا دے دے تو روشنی کا ایک چھپاکا شکنتلا کے ذہن میں ابھرا اور اس نے اس اسکیم پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور غیر محسوس انداز میں آگے بڑھ کر ہامون کے قریب بلکہ قریب تر چلی گئی۔ اس اسنا میں ہامون کنیز کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر بلند کر چکا تھا اور ایک پاؤں تالاب کے خوبصورت پتھروں سے بنے بنیرے پر رکھ کر کنیز کو تالاب میں پھینکنے لگا تو شکنتلا آہستگی لیکن پھرتی سے اس کے سر پر پہنچ گئی اور جیسے ہی ہامون کنیز کو تالاب میں پھینکنے کی غرض سے قدرے جھکا تو شکنتلا کو بس اسی ایک لمحے کا انتظار تھا۔
اس نے بغیر لمحہ ضائع کیے دونوں ہاتھوں اور پوری قوت کے ساتھ ہامون کو بھی پیچھے سے دھکا دے دیا۔ پیچھے سے جھٹکا لگنے سے پہلے لمحے بھر کو ہامون کی آنکھوں میں حیرت ابھری، لیکن اگلے ہی لمحے صورتحال بھانپ کر دنیا بھر کا خوف اس کی آنکھوں میں سمٹ آیا۔ اس نے سنبھلنا چاہا، لیکن موت کے خوف سے خوفزدہ کنیز نے بھی چونکہ ہامون کے کپڑوں کو پکڑ رکھا تھا، لہٰذا ہامون سنبھل نہ سکا اور لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے تیزاب سے بھرے تالاب میں یوں جا گرا کہ نیچے کنیز اور اوپر ہامون تھا۔